السلام علیکم ایریز، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی اہم ریسرچز لے کر۔ پہلے تو رمضان امید کرتا ہوں پوری آب و تاب سے چل رہا ہوگا، آپ اس بابرکت ساعتوں کا، اس بابرکت دنوں اور رات کا خوب فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ چاند آپ کے دوسرے گھر میں ہوا تھا، اس وقت سے ہی آپ کے ہاں خوشیاں اور اچھائی اور ایموشنل اٹیچمنٹس یہ پیدا ہوئی ہوگی۔ لیکن اب جو بڑی خبریں ہیں وہ میں بیان کرتا ہوں۔ سیکنڈ ہاؤس اس وقت بھی کافی مزین ہے، کافی رونق لگی ہوئی ہے۔ اینڈ ایریز اگر سیکنڈ ہاؤس طاقتور ہو تو مٹیریل سیکٹر بڑا سمودھ ہو جاتا ہے۔ مٹیریل سیکٹر کی تمام ہی خوشیاں، عقلی صلاحیتیں، فیصلہ کرنے کی طاقت، اپرچونٹیز، اینڈ ناؤ آپ کا کمیونیکیشن سیکٹر والا بھی سٹار وینس 16 مئی کو آن ہو جائے گا۔ اب اس کو میں ترتیب سے بیان کرتا ہوں۔ سورج آپ کے دوسرے گھر میں، سو یو آر بریو فار رسک ٹیکنگ۔ سورج آپ کے دوسرے گھر میں ملٹی ٹاسکنگ اسکلز۔ سورج آپ کے دوسرے گھر میں آپ کو رکے ہوئے غیر منافع بخش کاموں میں منافع کی طرف مائل کرنے کے لیے یہ اپرچونٹیز دے گا، اینڈ انرجی لیول بھی ہائی رہے گا۔ سورج کی وجہ سے توانائی بھی ملتی ہے۔ دوسرا ستارہ مرکری ہے، دا اسٹار آف مائنڈ کیپبلٹیز، ذہنی زرخیزی، قوت حافظہ، ٹو دی پوائنٹ ڈیسیجنز اینڈ چیزوں کو سمجھ لینے کی، کیلکولیٹ کر لینے کی طاقت، لرننگ اینڈ ٹیچنگ کیپیسٹی۔ اور دوسرے گھر میں یہ جو لرننگ اینڈ ٹیچنگ ہے یہ صرف کیریئر سیکٹر میں ہوتی، یہ صرف مٹیریل ایڈوانٹیجز میں ہوتی۔ تو یہ دو چیزیں طاقتور ہو گئیں، سورج اور مرکری، اینڈ یورینس بھی یہاں پر۔ دا اسٹار آف اپرچونٹیز، دا اسٹار آف گڈ لک، دا اسٹار آف اچیومنٹس، اینڈ اچیومنٹ میں سے آگے اچیومنٹس، ایک اچیومنٹ اور وہ دوسری اچیومنٹ کی وجہ بنے گی، یہ سب چل رہا ہے۔ اب مزے کی خبر جو اس ہفتے کی بڑی نیوز ہے، 16 مئی کو وینس اپنا گھر بدل کے آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں داخل ہو جائے گا۔ اس اعتبار سے ایریز وہ تمام ٹرینڈز پر کام کر سکیں گے، ان تمام نظریات کو منوا سکیں گے جو اس اثنا میں یا پچھلے 2 ہفتوں سے ان کے دماغ میں ابھر رہے ہیں۔ تو وہ پریزنٹیشنز بڑی اچھی دے پائیں گے، پریزنٹیشن کامیابی سے ہمکنار ہوگی، لوگ آپ کے ارادوں سے متفق ہوں گے۔ پھر اس کو سم اپ بھی کرنا ہے، لیکن میں ابھی تیزی سے باقی سٹارز کے بارے میں بتا دوں۔ آپ کا مارس آپ کے 3rd ہاؤس میں ہے، اچھا نہیں ہوتا۔ 3rd ہاؤس میں عزیز و اقارب کی طرف سے آپ کو کول رسپانس ملے گا، ہو سکتا ہے تھوڑی اپوزیشن بھی ملے۔ جوپیٹر آپ کے ہاں 9th ہاؤس میں ریٹروگریڈ ہے، اخراجات میں اضافہ کرے گا، کچھ پلانز کو لیک آف لک کا سامنا کرنا پڑے گا، لک کی کمزوری کا سامنا کرنا پڑے گا، اینڈ جوپیٹر ون کر جائے گا لیک آف لک میں، بیکاز یہ جو دیگر میں نے چھوٹے ستارے بڑے لکی آپ کو قرار دیے ہیں، یہ چھوٹے ہیں، ان کا رسپانس کم ہے، جوپیٹر کا رسپانس زیادہ ہے۔ تو اگر جوپیٹر اور ان چھوٹے ستاروں میں مقابلہ ہوا تو جوپیٹر جیتے گا، اور وہ ریٹروگریشن میں جا رہا ہے، اس لیے ہر چیز کی کیلکولیشن اچھے انداز سے کریے گا۔ سیٹرن آپ کے 10th ہاؤس میں ریٹروگریڈ ہوا ہے، اور وہ 9th ہاؤس کے ایڈوانٹیجز آپ کو دے گا، وہ نیگیٹو نہیں ہے۔ اب اس کو سم اپ کرتے ہیں۔ جو لوگ ریلیشن شپ کے لیے اقدامات کرنا چاہتے ہیں وہ اس ہفتے کر سکتے ہیں کہ وینس سیکنڈ ہاؤس میں اچھا ہو جاتا ہے۔ پچھلے ہفتے تک یہ کمزور فارم تھی۔ اگر کسی کو پرپوز کرنا ہے، شادی کے لیے رشتہ بھیجنا ہے، بات کرنی ہے، کوئی ڈیٹس سیٹ کرنی ہے، تو اس ہفتے کی جا سکتی ہے۔ اینڈ اس کے علاوہ میٹنگز کی جا سکتی ہیں، یہ بھی وینس کی وجہ سے آئے گی۔ مرکری کی وجہ سے تعلیمی قابلیت، اسٹوڈنٹس اینڈ قوت حافظہ والے تمام ہی لوگ اپنا کام کر سکتے ہیں۔ مرکری اچھا ہے، پازیٹیو ہے، شخصیت پر اثر ڈالے گا، شخصیت باروب ہوگی، دبدبے والی ہوگی، اور شخصیت میں ایک نکھار بھی پیدا ہوگا۔ عقلی صلاحیتیں جب کھل جاتی ہیں، انسان اپنے اوپر، اپنی ذات پر سب سے پہلے کام کرنا شروع کرتا ہے، اینڈ اس کے بعد پھر وہ زندگی کے معاملات کو بھی دیکھنا شروع کرتا ہے۔ یہ مرکری کے ہی سیزن میں ہوتا ہے، اینڈ مرکری اس وقت آپ کے اسینڈنٹ پر ہے، زیادہ دن ٹکے گا نہیں۔ اگلے ہفتے اس کے لیے کچھ اور خبریں ہیں۔ اگلے ہفتے 2 ستاروں نے اپنا گھر بدلنا ہے، لیکن وہ اگلے ہفتے میں ایگزسٹ کرتا ہے تو میں بیان کروں گا۔ شادی کے لیے حالات اچھے ہو گئے، صحت کے لیے حالات اچھے ہو گئے، رسک ٹیکنگ کے لیے حالات اچھے ہو گئے، مٹیریل ایڈوانٹیجز کے لیے حالات اچھے ہو گئے، تعلیمی قابلیت کے لیے حالات اچھے ہو گئے۔ اخراجات کے لیے حالات اچھے نہیں ہیں، بہت زیادہ قسمت پر ڈیپینڈ نہ کیا جائے، زیادہ تر چیزیں پلاننگ، عقلی صلاحیتیں، ایفرٹس سے ساتھ کی جائیں۔ دس از اوور آل۔
सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहले घर का और दूसरे घर का हो रहा है, तीसरे घर के एडवांटेजेस नहीं हो रहे, वो नेगेटिव चल रहे हैं, एंड 9वें घर के एडवांटेजेस आपके पास नहीं है। तीसरे घर के एडवांटेजेस में आपके करीबी लोग आपको अपोजिशन दे सकते हैं, आपके राज उनके पास होंगे तो वो तकलीफ़ दे सकते हैं, आप उनसे कोई हेल्प चाहेंगे तो वो आप हेल्पलेस होंगे, एंड किसी वक्त ऐसा भी हो सकता है कि आप जिन पर बहुत एतमाद करें वो आपके पीठ में छुरा घोंप दें। तो दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी, बट दैट इज़ ओनली अ पॉसिबिलिटी। इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। यू नो वेरी वेल, हम लोग रमज़ान की हालत में हैं, हम लोग बरकतों के सीज़न से गुजर रहे हैं, हम लोग रहमतों के सीज़न से गुजर रहे हैं, तो आपकी प्रेज़ जो है वो ज़रूर काम करेंगी। साइंटिफिक रेमेडी एमरल्ड ब्लू सफ़ायर है, डायमंड है, ये आप पहन सकते हैं, बहुत अफेक्ट करेगा। इसकी वजह से जो रमज़ान की कदर है, जो रमज़ान की बरकत है, वो इस कैटलिस्ट के तौर पर, कैटलिस्ट कहते हैं अमल अंगेज़ को, जो किसी भी काम में हिस्सा नहीं लेता, काम को स्पीड अप कर देता है। तो इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है आपकी स्पिरिट में, आपके माइंड में, आपके रिलेशंस में, आपके कारोबार में, उन सब को ये स्पीड अप करने की सलाहियत रखता है। और इस स्पीड अप करने का मतलब ये होता है कि अगर हर किसी को 30% फ़ायदा हो रहा है, तो जिसने ब्लू सफ़ायर पहना होगा वो 60% एडवांटेजेस ले सकेगा या कहीं उससे ज़्यादा। सो ब्लू सफ़ायर ज़रूर वेयर करिए, अच्छी क्वालिटी का वेयर करिए, बट जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, ये सारे स्टोन प्रीशियस होते हैं। मैं वो फ़िरोज़े, मैं अकीक, मैं वो जो छोटे स्टोन्स होते हैं वो प्रिस्क्राइब इसलिए नहीं करता कि वो अपनी रेडिएशंस में बहुत स्लो होते हैं, इसलिए मैं हमेशा प्रीशियस स्टोन प्रिस्क्रिप्शन देता हूँ। लेकिन वो प्रीशियस स्टोन प्रिस्क्रिप्शन में कुछ इशूज़ ये आते हैं कि उसे अफोर्ड कैसे किया जा सके, तो फिर जो उसके निचले दर्जे की क्वालिटीज़ हैं वो वेयर की जाएँ, या फिर कोशिश करके थोड़ा अरसा रुक के कंसीडर किया जाए। लेकिन अगर थोड़ा अरसा रुकेंगे तो ये जो रमज़ान की सातें ये हमारे हाथ से निकल जाएंगी, तो और साल का कीमती तरीन टाइम इस वक्त हमारे पास से गुजर जाएगा, तो थोड़ा ध्यान करिए। वीडियो को छोटा करता हूँ, अभी भी बताने को बहुत कुछ है और मेरे अंदर वो सारा कैलकुलेशन चल रही है, लेकिन रमज़ान को ज़्यादा कैश करिए, ध्यान उधर दीजिए। ये सिर्फ टाइम साइंसेस की खबरें थी, मैंने आपके गोश गुजार कर दी, मेरी ये ड्यूटी थी, मैंने आपको पहुंचा दी। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरी वो इल्तिजा समझ लें, रिक्वेस्ट समझ लें, तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। ये मेरा दुनिया के लिए भी मेरी प्रॉपर्टी है, आपकी दुआएँ, और आखिरत के लिए भी। सो एरीज़, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।